بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم زجر ما تخویف دنیاوی، فرما دیجئے اگر آ جائے تمہارے پاس عذابہ، عذاب اس کا رات کو یا دن کو، ماذا یستعجلو، کیا جلدی کر لیں گے اس سے المجرمون، مجرم لوگ جو جلدی مچاتے ہیں اس کی وجہ سے، یعنی عذاب تو پناہ کی چیز ہے، پناہ مانگنے کی چیز ہے، نہ استعجال کی۔ اگر رات کو آ گیا، دن کو آ گیا، ایو شیء یعلم المجرمون ماذا یستعجلون ویطلبون کالرجل یقول لغیرہ قد فعل کبیرا ماذا جنیت علی نفسک، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جب عذاب آ گیا رات یا دن کو، تجھے کر کیا لیں گے، اس عذاب کا کیا کر لیں گے، ماذا یستعجل منہ المجرمون، ثم اذا ما بقا، یہ ثم استفادیہ ہے، کیا جب باقی ہو جائے گا ایمان لے آؤ گے، اور اس وقت کہا جائے گا اب مانا تذلیل مجرمین، آل آنا، اب مانا اب سے پہلے کدھر رہے، اب مانا اب سے پہلے کدھر رہے، الآن کل زمان مقدر بین زمانین ماضٍ و مستقبل، ناو انل آن افعلو کذا، یہ آن کی تحقیق ہے کہ آن کہتے ہیں ماضی بھی نہ ہو، مضارع بھی نہ ہو، آنے والا نہ ہو، ماضی بھی نہ ہو، مستقبل بھی نہ ہو، درمیان کا زمانہ، نہ آئندہ نہ ماضی۔ کیا لکھا ہے؟ کلو زمان بین زمانین، ماضی مستقبل کے درمیان میں تو زمانہ ہے حال، نہ ماضی نہ استقبال۔ اب کیا کہتے ہو پشتوں میں؟ اب نہ پہلے نہ بعد میں۔ جس کی زبان صاف ہو، پہلے پشتو گڑبڑ ہے پھر آپ کی زبان گڑبڑ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، الآن وہاں جو آپ نے فرمایا انہم لیسمعون الآن، نہ پہلے سنتے تھے نہ بعد میں سنیں گے، الآن نہ ماضی میں نہ استقبال میں۔ اس لیے اس حوالے کو یاد رکھنا، یہ راغب کا حوالہ ہے۔ اگر آپ یہ پورا قرآن سمجھ لینا، نہ آپ کو کسی تفسیر کی پوری زندگی ضرورت ہے اور نہ مناظرہ کے لیے کسی بار کے مواد کی ضرورت ہے، سب کچھ یہاں ہے۔ ایسے فوٹو سٹیٹوں کے پیچھے بھاگتے ہو، ہاں سب کچھ یہاں میں نے لکھ دیا مختلف جگہ پہ۔ اب یہاں الآن کا معنی لکھا ہے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا، یہ راغب کے مفردات سے لایا۔ الآن کا معنی ماضی میں بھی نہیں، استقبال میں بھی نہیں، بلکہ ہے مقدر بین زمانین۔ اب بتاؤ جن حضرات نے کہا کانا معجزۃ اللہ، ٹھیک کہا یا نہیں؟ حدیث کے اندر موجود ہے الآن، نہ پہلے کبھی سنا نہ بعد میں کبھی سنیں گے، صرف اب کی گھڑی، اب اب اب۔ یہاں پر بھی آل آن اب مانا
تذلیل مجرمین، عذاب جب واقع ہو گیا تو اب ماننے کا کیا فائدہ؟ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ، کہا جائے گا تحقیق سے تم اس کے ساتھ جلدی مچاتے بقصد تکذیب۔ ثم قیل للذین، تذلیل مجرمین، پھر کہا جائے گا ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، مشرکوں کے لیے، ذوقوا عذاب الخلد، چکو عذاب ہمیشہ کا، نہیں بدلہ دیے جاؤ گے مگر جو تھے تم کماتے۔ اور تجھ سے پوچھتے ہیں غایت تعجب اور انکار سے، احق ہوگا، کیا حق ہے وہ عذاب؟ قل، جواب شکوا، ای وربی، جی ہاں قسم میرے رب کی، انہو لحق، وہ عذاب البتہ حق ہے، اور تم نہیں ہو اللہ کو عاجز کرنے والے زمین میں، یعنی بچ کے بھاگ نہیں سکتے۔ بلو ان لکل نفس شدت عذاب، اگر ہو ہر نفس کے لیے ظلمت، جس نفس نے ظلم کیا، شرک مراد ہے، ما فی الارض جمیع ما فی الارض، تمام وہ جو زمین میں ہے یہ سارے خزانے، وہ فدیہ دے اس کے ساتھ، بأسر الندامتا، تو تب بھی چھوٹ نہیں سکتے، بأسر الندامتا، یہ اسرو چھپانے کی کوشش کریں گے ندامت، اور پھر چھپا نہیں سکیں گے، زہر کر بیٹھیں گے۔ تو اسرو کا معنی اخفاء والا بھی ہے، اظہار والا بھی ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ شروع میں کوشش کریں گے چھپانے کی، لیکن چھپا سکیں گے نہیں، ظاہر کریں گے ندامت کو۔ اسر الندامتا، اس کے دو معنی ہیں، چھپانا، اور میں نے کہا دونوں مراد ہیں، کہ وہ کوشش کریں گے لیکن چھپا نہیں سکیں گے۔ حاشیے پہ دیکھ لینا، رَعَبُ الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الا ان للہ، خبردار، دلیل توحید عقلی، سادس چھٹی دلیل، خبردار اللہ ہی کا ہے، خلقن ملکن عبیدن تصرفن، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ الا ان وعد اللہ حق، خبردار وعدہ اللہ کا حق ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ان کے جانتے نہیں۔ هو یحیی و یمیت، وہ اللہ ہی جان ڈالتا ہے، جان نکالتا ہے، الیہ ترجعون، اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے حساب و کتاب کے لیے۔ یا ایھا الناس، یہ ترغیب الی القرآن ہے، دعوت الی القرآن، اے لوگو، ہوا خطاب لجمیع العالم، البحر المحیط، یہ سارے عالم کو خطاب ہے، سارے جہان کو خطاب ہے۔ تحقیق آ گیا تمہارے پاس موعظۃ الواعظ، موعظۃ الواعظ آیا، موعظہ، قال بعض المحققین، موعظہ کیا، ان فی ذلک اشارۃ الی ان للنفس الانسانیہ مراتب، کہ انسانی نفس کے کئی مرتبے ہیں، مراتب و کمال، من تمسک بالقرآن فاز بہا، انسانی نفس کے لیے جتنے مراتب کمال ہیں، جس نے قرآن کو سینے سے لگایا سب کو پالے گا۔ یہ کیا کہتے ہیں، قرآن سے اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح ہوتی ہے بابے کے مراقبے میں، ہاں، اور قرآن اصلاح والی کتاب نہیں۔ شیاطین یہ کہتی ہیں، اور یہاں کیا کہہ رہا ہے، یہ کون ہے بابا؟ ہاں، علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ انسان کے جتنے مراتب کمال ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں من تمسک
فاضا بہا، پہلا مرتبہ تعذیب الظاہر ان فعل ما لا ينبغی، ایسے کام سے بچ جانا جو مناسب نہیں، اس کی طرف اشارہ کیا بالموعظہ، موعظہ میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے بچ جا، ایسے کام سے جو ظاہراً مناسب نہیں، اس بنا پر کہ ان فی الزجر عن المعاصی، جو بعض ہوتا ہے گناہوں سے ڈانٹنا اور روکنا ہے۔ ثانیہا، دوسرا تعذیب باطل، قرآن پاک یہ انسان کا مرتبہ کمال ہے، عقیدہ صحیح ہو، تعذیب الباطن عن العقائد الفاسدہ والملکات الردیہ، کہ عقائد فاسدہ نہ ہوں، ملکات ردیہ نہ ہوں، اور اشارہ کیا ہے اس میں شفا کے لفظ میں شفاء لما فی الصدور، اور تیسرا ہے کہ نفس مزین ہو عقائد حقہ سے، اخلاق فاضلہ سے، اور یہ نہیں حاصل ہوتا مگر خدا سے، اور چوتھا یہ کہ چمکے انوار رحمت الہیہ کے، اور خاص نفوس کاملہ جو مستعد ہیں بما حصل لها من الکمال الظاہر والباطن، تو وہ جہاں پر اسی قرآن پاک کے لفظ رحمت سے واضح ہیں، تو جتنے مرتبے کمال کیے وہ کون سے مرتبے ہیں؟ ظاہر کی اصلاح بات سے سمجھ آئی، اور باطن کو عقائد رذیلہ سے پاک کرنا اور اخلاق رضیہ سے وہ سمجھ آئی شفا سے، اور تیسرا نفس کا عقائد حقہ سے مزین ہونا اخلاق فاضلہ سے وہ سمجھ آئی خدا سے، اور چوتھا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے انوارات اور تجلیات کا روح پر وارد ہونا وہ سمجھ آ گئی رحمت سے۔ تو قرآن پاک یہ مکمل نصاب ہے انسانی تکمیل کا۔ کچھ سمجھ آتی ہے؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ میں بھی ہم نے سنا ہے کچھ کہتے ہوئے، کہتے ہیں جی اشاعتی قرآن تو پڑھاتے ہیں لیکن اصلاح چلے میں ہوتی ہے۔ یہ کہنے والے بے ایمان ہیں، تو کہتا ہے قرآن سے اصلاح نہیں ہوتی، اور اصلاح حضرت شاہ جی کے پاس ایک آدمی آیا تو کہا کہ کیا حال ہے؟ کہتا ہے جی بس 8 سال مدرسے میں رہا تو ابھی 1 سال نکلا ہوں ریبن میں۔ حضرت شاہ جی نے فرمایا کیوں؟ کہتے ہیں نفس کی اصلاح کے لیے۔ شاہ صاحب نے فرمایا مدرسے میں جو رہا 8 سال تو وہاں پر دبر کی اصلاح کرتا رہا، ابھی نفس کی اصلاح کے لیے نکلا ہے۔ 8 سال مدرسے میں اس کی اصلاح نہیں ہوئی اور ابھی رائبن جا کے اصلاح ہو جائے گی۔ ہے بے ایمانہ، تیری اصلاح ہو سکتی نہیں، نرا گدھا ہے۔ جس کی قرآن سے اصلاح نہیں ہوتی نا اس کی پھر جہنم میں جا کے اصلاح ہوگی، جہنم سے پہلے زنگ نہیں اترتا۔ یہ قرآن آئے دلوں کو دھونے کے لیے، زنگ لگا۔ کہتے فلانا پیر تھا، لوگوں نے کہا یہ پلیت ہے، اس کا دل پلیت ہے۔ پیر نے کہا اچھا، پیر نے دریا میں چھلانگ لگائی اور اپنا دل یوں کھولا اور دریا کے پانی سے دھویا کہ اب تو پاک ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ پیر ہی ہوتی ہے نا، پیر نہیں، یہ پیڑ ہے۔ 7 سمندروں کے پانی دل سے پھر جائیں دل پاک نہیں ہوگا، دل پاک ہوگا تو اللہ کے قرآن سے پاک ہوگا۔ تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ جسم پاک ہو جائے گا پانی سے لیکن دل پاک ہوگا قرآن والے پانی سے، قرآن کے بغیر دل۔ اسی لیے اللہ نے مشرک کو پلیت کہا ہے اور مباحث کو طیب۔ پلیت اس لیے کہا، مشرک اگر مگر مچھ بن کے ساری زندگی پانی میں گزارے یا آب زمزم کے کنویں کے اندر گرا رہے
تب بھی خنزیر سے بھی زیادہ نجس ہے، کیونکہ اس کے اندر پلیتی ہے۔ ہاں، قرآن کے بغیر دل نہیں پاک ہوتی۔ یا ایھا الناس ہوا خطاب لجمیع العالم، سارے عالم کو خطاب ہے۔ اے لوگو، تحقیق پہنچی تمہارے پاس موعظۃ، واعظ، پہلی فضیلت واعظ آیا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واعظ ایسی تقریر جو دنیا سے بے رغبت کر دے، آخرت کی یاد دلا دے، وشفاء، اور دوسری فضیلت، اور یہ شفا ہے گندے عقیدے کو دور کرنے والی، اخلاق رذیلہ کو دور کرنے والی، شفاء لما فی الصدور، یہ شفا ہے واسطے اس کے جو سینوں میں ہے۔ کیا چیز ہے؟ من العقائد الفاسدہ والشکوک، فاسد عقیدے اور شکوک ان کو پاک کرنے والی ہے۔ لما فی الصدور، لوگ کہتے ہیں، تعبیر ڈالتے ہیں گلوں میں اور پڑھتے ہیں قرآن کے شفا ہے، ہم کہتے ہیں شفا شہد بھی ہے، اس کے بھی 5 کلو گلے میں لٹکا لو، پورا کین لٹکا لو، ڈرم لٹکاؤ اور پڑھو شہد ماکھی شفا ہے، لہذا گلے میں لٹکا لو۔ اور شہد شفا ہے لیکن گلے میں لٹکانے والا پورا بے حیا ہے، اس کو شفا نہیں ملے گی۔ اسی طرح قرآن شفا ہے، قرآن ران پہ باندھنے کے تعویذ کے لیے نہیں آیا، اور فوق الفرج باندھنے کے لیے نہیں آیا، فوق السرہ باندھنے کے لیے نہیں آیا کہ اس کے تعویذ بنا کے باندھتے جاؤ، نہیں، قرآن آیا ہے دلوں کے روگوں کی صفائی کرنے کے لیے، شفاء لما فی الصدور، یہ شفا ہے واسطے اس کے جو سینوں میں دل ہیں، وہدی، نصاب ہے ہدایت کا علم کے لحاظ سے، فیہ الہدی، یہ ہادی ہے لیکن زید عدل کے قبیل سے ہدایت بن گیا۔ قرآن ہادی تھا لیکن مبالغتاً ہدن، یہ نری ہدایت ہے، برحمت، ہدایت یعنی عقائد حق کی طرف رہنمائی ہے، عقائد سچ کی طرف رہنمائی ہے، برحمت۔ اور نمبر 4، جو قرآن کے وعد سے متاثر ہو کے اپنا ظاہر بنا لے، قرآن کی شفا کو حاصل کر کے اپنا باطن بنا لے، قرآن کی ہدا سمجھ کے قرآن کو اپنا مرشد بنا لے، تو قرآن اس کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ رحمت عملا، فضیلت رابعہ للمؤمنین، لیکن ساری برکتیں ملیں گی کس کو؟ ایمان والوں کو۔ قل بفضل اللہ، مشرک کو قرآن کی برکت نہیں مل سکتی۔ قل بفضل اللہ، فرما دیجئے اللہ کے فضل سے مراد قرآن ہے، خاص فضل، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت سے مراد خاص رحمت یعنی توفیق ایمان بالقرآن ہے۔ فضل اللہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن، برحمتہ سے مراد توفیق ایمان بالقرآن۔ فرما دیجئے اللہ کے فضل یعنی قرآن سے، برحمتہ، اور اس کی رحمت یعنی قرآن کے ساتھ ایمان والا بنایا، اس کے ساتھ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اسی کے ساتھ خوش ہو جاؤ، اسی کے ساتھ
فرا کا معنی آپ کے پاس لکھا ہے الفرو انشراح الصدر بلذت عاجلہ، مفردات فرا کا معنی ہے دل کا خوش ہو جانا لذت عاجلہ کے ساتھ، اور یہ دل کی انشراح اور دل کا خوش ہونا یہ ہے ہوبا، یہ بہتر ہے قرآن کے ساتھ خوش ہونا۔ مطلب یہ ہے قرآن کا مسئلہ مانو، جب قرآن آئے، قرآن کا مسئلہ آئے تمہارا سینہ کھلاؤ، جیسے فرمایا الا بذکر اللہ، یہاں پر بھی یہ فَلْيَقْرَؤْا انشراح صدر کے ساتھ قرآن کا مسئلہ مانو، اذا تلیت آیاتہ زادتہم ایمانا، جب قرآن آ جائے تو تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر نہ بنے، تمہارے اشمئزت قلوب الذین نہ بن جائے، تمہارے دلوں میں انقباض نہ آئے، تمہارے دلوں میں شرح آئے، انشراح آئے۔ کوئی تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہی؟ فَلْيَقْرَؤْا کا معنی آپ نہیں سمجھ رہے بھائی، قرآن کی شانیں ہیں نا اوپر، موعظہ، شفا، ہدا، رحمت، تو اسی کو کہا اللہ کا فضل، قرآن اللہ کا فضل ہے، اور ہمیں اللہ نے قرآن والا بنایا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ایمان بالقرآن یہ اللہ کی رحمت۔ اب تم کیا کرو، اس پر خوش ہو جاؤ، یعنی قرآن کے ساتھ مطمئن ہو جاؤ، اور جب قرآن کا مسئلہ آئے تو تمہارے دلوں میں انشراح آئے، ان کے بعد نہ آئے، کیونکہ جو مشرک ہے وہ قرآن سنتا ہے تو اشمئزت قلوب الذین، ان کے دلوں میں ان کے بعد آتا ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، تمہارے سامنے جب قرآن آئے تو تمہارے دلوں میں انشراح پیدا ہو اور تمہارے دلوں میں اطمینان پیدا ہو۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ بہت بہتر ہے اس سے کہ تم دنیا جمع کر رہے ہو۔ اب یہاں پر آگے بریلر انہوں نے کہا دیکھا نا عید میلاد النبی، یہاں سے ثابت ہو گئی عید میلاد النبی۔ کیسے؟ فضل سے مراد اور رحمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور فَلْيَفْرَحُوا کا معنی کیا کرتے ہیں بریلوی لوگ؟ خوشیاں مناؤ ہے، الو شروع ترجمہ ہی غلط کیا، خوشیاں مناؤ، تو خوشیاں مناؤ نہیں، اس لیے میں نے معنی کیا الفرو انشراح الصدر، سینے کا کھل جانا، انشراح ہو جانا، یہ مفردات راغب کا حوالہ ہے۔ اور بریلوی طاہر القادری وغیرہ شیاطین وہ معنی کرتے ہیں خوشیاں مناؤ، فَلْيَفْرَحُوا ڈانس کرو، فَلْيَفْرَحُوا کھوتے پہ بھی آر، بریلوی مولوی پہ بھی آر، یہ معنی ہو رہا ہے فَلْيَفْرَحُوا۔ یہ نہیں پتہ چلتا کہ گدا شریف ختم کہاں سے ہوتا ہے اور مولوی کہاں سے شروع ہو رہا ہے، دونوں پہ ایک جیسے ہار ہیں، گلیوں پہ بھنگڑے ہیں، ناچ ڈانسے ہیں، کہتے ہیں یہ ہے خوشیاں مناؤ۔ اس لیے یاد رکھو یہ خالصتاً تحریف بریلویت ہے، جہاں میلاد کا ذکر ہی کوئی نہیں، جب میلاد کا ذکر ہی نہیں تو خواہ یہاں پر میلاد کو لے آنا، اور مفتی احمد یار کو تو مسئلے چار آتی ہیں، کل تیجا، 11ویں اور میلاد۔ پورے قرآن میں جہاں مما رزقناہم ينفقون کی بات ہے، کہتے اس سے تیجا 40واں ثابت ہوگی، یعنی بلی کو چیچڑوں کے خواب، وہ بیچارہ اسی میلاد کے زرد حلوے کو دیکھ رہا ہے قرآن میں بھی۔ اچھا پہلے تو یہ سمجھو کہ فضل اللہ اور رحمت ہی سے مراد کیا ہے، آپ کے پاس لکھا ہے کیا؟ المراد بفضل اللہ و رحمتہ
انزال القرآن۔ مفسرین فرماتے ہیں فضل اللہ اور رحمت سے مراد کیا ہے؟ انزال القرآن، قرآن کا نازل کرنا۔ اور مجاہد قتادہ کہتے ہیں فضل اللہ سے مراد ایمان ہے اور رحمت سے مراد قرآن ہے۔ رحمت سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ فضل اللہ سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد ان جعلکم من آلہ۔ رحمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں قرآن والا بنایا، اللہ نے تمہیں قرآن والا بنایا۔ ان جعلکم من آلہ۔ بولو بزرگو، فضل سے پہلا معنی فضل و رحمت سے مراد انزال القرآن یا میلاد، قرآن کا نازل کرنا۔ یہ مجاہد قتادہ دونوں تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں فضل اللہ سے مراد ہے ایمان اور رحمت سے مراد ہے قرآن۔ اور دوسرا مظہری کا معنی کہ فضل اللہ سے مراد ہے قرآن اور بے رحمت ہی انجعلکم من آلہ۔ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن پر، اور اللہ نے تمہیں قرآن کے پر ایمان کی توفیق دی، ان دو باتوں پر تمہارا سینہ کھل جائے، انشراح صدر ہو اور تمہیں اطمینان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دو چیزیں پوری دنیا کے خزانوں سے بہتر ہیں۔ خیر مما یجمعون۔ تو جہاں کوئی میلاد کی بات بھی آئی ہے، اچھی طرح دیکھتے رہو۔ یہ کیا ہے؟ تفسیر مظہری۔ بریلوی قوم سے، بریلوی مولویوں سے بڑا فراڈی ابلیس کے گھر بھی کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ ایسے بے ایمان ہیں اور عوام کو سروں پہ لگا کے میراثیوں کی طرح یہاں پر بابے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ ذالک، بس جہاں یہ راگیں اپنائیں گے، آگے جو عوام ہوتی ہے ان کی ماشاءاللہ پڑھی لکھی، کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ اما یشرکون۔ تشرکون و بے ایمانو تشرکون۔ دیکھو فضل اللہ سے مراد آ گیا، اور قدم الجار بالمجرور علی الفعل اور فبذالک بے فضل اللہ، بے فضل اللہ جار مجرور کو فعل پر لافادۃ القصر، اور اسی قرآن پہ تمہارا شرح صدر ہونا چاہیے، کتابڑیوں پہ نہیں۔ ابو سعود حضرت مجاہد کہتے ہیں مراد بالفضل والرحمہ دونوں قرآن ہیں، فضل سے مراد بھی قرآن، رحمت سے مراد بھی قرآن، روح المعانی۔ اور حضرت مجاہد تابعی ہیں، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کل بے فضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ قال بفضل اللہ القرآن و برحمتہ ان جعلکم من آلہ، اور اس کی رحمت یہ ہے کہ تمہیں قرآن والا بنایا۔ ہلال بن یصاف قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا قال بالاسلام الذی ہداکم وبالقرآن الذی علمکم۔ فضل سے مراد اسلام اور رحمت سے مراد تعلیم القرآن۔ عن ابن عباس فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ یقول فضلہ الاسلام ورحمتہ القرآن۔ ابن جریر۔ سمجھ گئے بھائی؟ یہاں کوئی میلاد کی بات آئی نہیں ہے۔ پتہ نہیں بریلوی کو کدھر سے خواب آ گیا میلاد کا، تو اس کو کہو پھر میلاد جس چیز کا فضل اور رحمت سے مراد جب قرآن ہے، تو نزول قرآن کی عید کیوں نہیں مناتا بھائی؟ تو عید ایک منانا، جشن عید نزول قرآن، یہ بے ایمان اب شروع کر بھی دیں گے۔
ایک نیا حلوہ کھانے کا پروگرام مل جائے گا، لیکن آج تک نہیں منائی۔ جشن عید میلاد النبی منایا، جشن عید نزول قرآن کیوں نہیں منایا؟ جشن عید اعطاء نبوت کیوں نہیں منایا؟ کہتے ہیں یہ نعمت ہے، ہم کہتے ہیں سب سے بڑی نعمت آپ کو ختم نبوت کا انعام ملنا، ختم نبوت والی نعمت ملنا، آپ پہ قرآن کا آنا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اور اگر پیغمبر کریم کی ولادت ہوتی، قرآن نہ آتا اور پیغمبر کو نبوت نہ ملتی تو ولادت کی شان بھی نہ ہوتی۔ ولادت کی شان بھی تب ہے کہ آپ کو خاتم الانبیاء ہونے کا منصب ملا، آپ پہ قرآن نازل ہوا۔ اگر میلاد منانا ہے تو پھر نزول قرآن کا جلوس بھی نکال، اعطاء نبوت کا جلوس بھی نکال، بعثت کا جلوس بھی نکال، ابتداء وحی کا جلوس بھی نکال، اور الیوم اکملت لکم، وہ جو یہودیوں نے کہا تھا کہ ہمارا دین ہوتا تو ہم عید مناتے اس آیت پر، تو بھی تھوڑا سا اور یہودی بن کے دکھا۔ باقی رہ گیا میلاد، وہ مسئلہ تو جہاں بیان اب نہیں ہو سکتا، کسی اور جگہ پہ جہاں دو باتیں آگے ذرا دیکھو آگے کیا لکھا ہے۔ فرح کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرح کہتے ہیں۔ سمجھ گئے فرح کا معنی؟ یا گلی پہ جلوس نکالنے کو فرح کہتی ہے، یا دل میں جو لذت حاصل ہو؟ ہاں کیا ہے جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرح کہتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کے فضل و رحمت پر خوش ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں مواعظ اور شفا صدور اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت و سکون عطا فرمائے۔ حضرت ابن عباس حسن قتادہ نے کہا اللہ کے فضل سے اسلام اور اس کی رحمت سے قرآن مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے فضل اللہ سے قرآن اور رحمت سے احادیث مراد ہیں۔ یہ خزائن العرفان، یہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی، مفتی نعیم الدین مراد آبادی یہ بریلوی مفسر ہے، کیا کہتا ہے کہ فرح کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کی جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرح کہتی ہے۔ اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی کو تو مانو، وہ یہ بریلوی پہلا مفسر کہتے ہیں فرح کا معنی یہ نہیں کہ گدوں کے ساتھ ناچنا شروع کر دو، گلیاں سجاؤ اور وہاں پر لتڑیاں مارو، زنانیوں کے جلوس میں زیادہ تمہیں عشق رسول تڑپائے اور وہاں پر جا کے گانے بجانے کی تھاپ پہ جاؤ، یہ آپ کا بابا کہہ رہا ہے۔ فرح کا معنی ہے دل میں لذت کا آنا۔ ایک دوسرا یہاں پر کیا معنی ہے؟ خوشیاں مناؤ نہیں، اللہ کی فضل و رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ خوش ہونا اور بات ہے، منانا اور بات ہے۔ تو تمہارے خطیب جھوٹ والا معنی کرتے ہیں، مناؤ اور ناچو، ہونا چاہیے۔ اس نے انہیں کس چیز پہ خوش ہونا چاہیے یہ بات سمجھنے والی ہے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں انہیں مواعظ اور شفا صدور اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت سکون عطا فرمائے۔ ابن عباس حسن قتادہ نے کہا اللہ کے فضل سے اسلام، اس کی رحمت سے قرآن مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل اللہ سے قرآن اور رحمت سے احادیث مراد ہے۔ تو سمجھے ہو؟ یا میلاد کی بات بھی ہے، یہ نعیم الدین مراد آبادی ہے، بریلویوں کا بڑا بابا۔ حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابن عباس، یہ ضیاء القرآن کا اگلا حوالہ ہے، سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد قرآن اور اس کی رحمت سے مراد دین
اسلام ہے. دوسری روایت میں ہے فضل سے مراد قرآن، رحمت سے مراد یہ ہے کہ اس نے ہمیں صاحب قرآن بنایا، ضیاء القرآن. اب بتاؤ میلاد کی کوئی بات آئی؟ خزائن العرفان ضیاء القرآن کا حوالہ بطور اتمام حجت کے ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ دونوں اہل بدعت کے چوٹی کے بزرگ ہیں، اور اہل بدعت اس آیت سے مروجہ جشن میلاد پر استدلال کرتے ہیں، جس کی حقیقت واضح ہو گئی. تقریر درس میں ملاحظہ فرمائیں، لیکن ابھی درس میں وقت نہیں ہے، اس لیے اب درس میں تقریر نہیں ہوگی. بس اتنی تقریر کافی ہے. کچھ آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ ہاں، باقی یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ میلاد کے بارے میں 4 حقائق مسلم ہیں. کتنی؟ 4 حقیقتیں مسلم ہیں. پہلی حقیقت کہ جشن عید میلاد النبی یا محفل میلاد پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک دفعہ بھی نہیں منایا. 63 سال میں نہ اپنا منایا اور نہ اپنے سے پہلے کسی نبی کا محفل میلاد منایا یا جشن میلاد منایا، نہ صحابہ سے اپنا منوایا. نمبر 2، صحابہ کرام نے عید میلاد النبی یا جشن میلاد نہیں منایا. تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ حتیٰ کہ 604 ہجری تک 600 سال اسلامی تاریخ کے اس عید اور جشن سے خالی ہے. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ بریلویوں نے بھی تسلیم کیا. اس پر میں نے کوئی 225 حوالے لگائے ہوئے ہیں بریلوی مولویوں کے، کہ 604 ہجری کو شروع ہوا. پھر یہ ہے کہ یہ مکہ مدینہ سے نہیں شروع ہوا. دوسری حقیقت، یہ شروع ہوا عراق سے، اور عراق نجد میں. بریلوی خود کہتے ہیں نجد کی کوئی چیز قابل قبول نہیں. یہ میلاد بھی نجد سے آیا ہے، موصل شہر سے. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ عراق اور موصل سے آیا. تیسری بات کہ عید میلاد النبی کسی دیندار شخص، عالم، شیخ الحدیث، امام نے نہیں شروع کیا، بلکہ موصل کے شاہ المظفر اربلی نے، جو ایک متنازع عمران خان تھا، ایک متنازع بادشاہ تھا، جس کے بارے میں کانا خبیث اللسان، بہت بری زبان تھی، یطعن السلف، اور تھا بھی غیر مقلد. غیر مقلد کا مطلب ہے ظاہری المسلک تھا، بے دین تھا. ویسے تو اہل حدیث مذہب 12ویں صدی سے شروع ہوا، یہ معروف اہل حدیث نہیں تھا، لیکن سلف ذہن اس کا ہی نہیں والا تھا. عادتیں یہی تھی. کتنی ہو گئی؟ 3. چوتھا حقیقت یہ ہے کہ 200 سے زائد حوالہ جات میں بریلویوں نے بھی تسلیم کیا کہ یہ ہے بدعت. کہاں سے شروع ہوا بھائی؟ 604 سے پہلے اسلام میں نہیں. نمبر 2، کہاں شروع ہوا؟
مراکز اسلام میں نہیں، نہ مکہ میں نہ مدینہ میں، موصل شہر میں۔ پھر شروع کس نے کرایا؟ ایک بادشاہ نے اور حیثیت کیا ہے؟ تمام حضرات اس بات پر متفق ہیں، بریلوی حضرات بھی، سعیدی کی تبیان القرآن، پیر کرم شاہ کی ضیاء القرآن، مفتی احمد یار خان کی جال حق، اور رسائل میلاد النبی، رسائل میلاد مصطفیٰ، رسائل میلاد الرسول، ان میں سب کے اندر یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے کہ یہ بدعت ہے، لیکن ہے ذرا بدعت حسنہ، ہے بدعت لیکن بدعت حسنہ۔ تو باتیں کتنے؟ 4 حقائق مسلم ہیں۔ اب فیصلہ اس بات کا کرنا ہے کہ اسلام میں کوئی بدعت حسنہ ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ اس پر بات کہیں پہلے بھی ہوئی، بعد میں بھی ہوگی۔ کتاب و سنت کی روشنی میں اور احمد رضا کے فرمان کی روشنی میں بدعت حسنہ ہو سکتی نہیں۔ کیسے؟ میں نے کل بتایا تھا، احمد رضا نے کہا کلمہ کل ایسا اپنے عموم میں قطعی ہے کہ اس میں احتمال تخصیص ہے ہی نہیں۔ آپ کے ان کاغذات پہ لکھا ہے، انباء المصطفیٰ کا حوالہ، یہ اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے۔ تو اب ہم کہتے ہیں کلو بدعت ضلالہ والا کل ایسا اپنے عموم میں قطعی ہے کہ احتمال تخصیص کا نہیں رکھتا، تو پھر ہر بدعت کو شامل ہوگا، اور ہر بدعت کیا ہوگی؟ ضلالت ہوگی، اور ہر ضلالت فی النار ہوگی۔ جہاں پر بھی بریلوی علماء جو عوام کو دھوکہ دیتے ہیں وہ یہ کہ بدعت کا جو معنی کرتے ہیں وہ لغوی کرتے ہیں، شرعی نہیں۔ بدعت کا معنی کرتے ہیں ہر نئی بات، یہ لغوی معنی ہے۔ پھر کہتے ہیں دیکھو کچھ نئی باتیں اچھی ہیں، کچھ نئی باتیں بری ہیں، پنکھا بھی نیا ہے، جلیبیاں بھی نئی ہیں، اور پکوڑے سموسے بھی نئے ہیں، موٹر سائیکل اینکا بھی نہیں ہے۔ وہ بے ایمان کہتے، دھوکہ کیا دیتے ہیں؟ بدعت کا لغت والا معنی کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ ہے تو پھر بریلوی مولوی کا وجود بھی بدعت ہے، اس کا باپ بھی بدعت ہے، اس کی نانی بھی بدعت ہے۔ پھر اسے پوچھو بھئی یہ بدعت حسنہ ہے یا بدعت صحیح ہے؟ تو یہ بدعت کا لغوی معنی نہ بھائی، بدعت کا شرعی معنی، اور بدعت کا پیغمبر شریعت بیان کرنے آئے ہیں، لغت بیان کرنے نہیں آئے۔ تو آپ نے جو کلو بدعت ضلالہ فرمایا وہ بدعت شرعی کا حکم ہے، کیونکہ رسول کا معنی ہی ہے لتبلیغ الاحکام، وہ انسان جس کو اللہ انسانوں کی رہنمائی، تبلیغ، احکام پہنچانے کے لیے بھیجے۔ تو پیغمبر نے جو فرمایا کلو بدعت ضلالہ، یہ لغوی بدعت نہیں بزرگوں، یہ شرعی بدعت ہے، اور شرعی بدعت ہے مطلق احداث نہیں، شرعی بدعت ہے الاحداث فی الدین، الاحداث فی الدین، اور الدین ما علیہ النبی و اصحابہ، اور احداث فی الدین اس کا نام کیا ہے؟ بدعت۔ اور کلو بدعت ضلالہ بَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، ہر بدعت گمراہی ہے، اگرچہ لوگ اسے بدعت حسنہ سمجھتے ہوں۔ تو بہرحال کتنی حقائق مسلم؟ 4۔ اب کے جو رینٹ کے خطیب ہیں بریلوی، انہوں نے شروع کر دیا میلاد ثابت کرنا قرآن سے، ایسی ایسے، حالانکہ آپ دیکھ لیں نعیم الدین مرادی بھی اس آیت کا معنی صاف کر گیا۔ یہ معلوم ہوتا ہے نعیم الدین مرادی کے بعد جو نام مراد آئے انہوں نے اس آیت کو تختہ مشق بنایا اور شروع کر دیا جی جشن میلاد ثابت ہے فلاں۔ یہ قرآن صحابہ میں نازل ہوا تو صحابہ نے اس آیت سے میلاد کیوں نہیں سمجھا؟ تابعین نے نہیں سمجھا، ائمہ نے نہیں سمجھا، اور 14ویں صدی کے لارڈ سپیکری سنگر ان کو یہ سمجھ آیا ہے کہ جہاں قرآن سے میلاد ثابت ہو رہا ہے۔ تو خیر بہرحال میں نے تھوڑی سی بات کی، اب وقت بالکل نہیں۔ اب دیکھیں
فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یجمعون بہتر ہے، یہ اوپر بے فضل اللہ کا متعلق معذوف ہے، اور حاشیہ دیکھو، حاشیہ اصل میں تھا بے فضل اللہ و برحمتہ فل یفرحوا، فبذالک فا اس پر دلالت کر رہی ہے کہ بذالک کا متعلق معذوف ہے جو بقرینہ ما بعد لے یفرحوا ہے۔ نمبر 3 فل یفرحوا جملہ ہے جس کا متعلق بذالک کا مقدر ہے، اس طرح فبذالک فل یفرحوا دو مستقل جملے ہوں گے اور اصل کلام یوں ہوگا فبذالک لیفرحوا، فبذالک لیفرحوا، فبذالک لیفرحوا، فبذالک پہلے جملہ سے فل یفرحوا، دوسرا جملہ سے بذالک معذوف ہوگا، فبذالک فل یفرحوا میں ظرف کی فعل پر تقدیم مفید حصر ہے، اسی ہی کے ساتھ انہیں خوش ہونا چاہیے، نہ کسی دوسری کتاب یا دنیاوی مال و منال سے۔ کالا الشیخ جواہر القرآن، یہ بات بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ یہاں پر ڈبل تاکید ہے کہ صرف قرآن کے ساتھ خوش ہونا ہے۔